ایک معاشی زمین کا ٹکڑا، اس کا سائز ایک فیملی کے لیے، اور ایک فیملی میں جو افراد شامل ہیں وہ ایک خاندان میں ایک میاں بیوی اور ان کے بچے، اور خاص طور پر جو غیر شادی شدہ ان کی بیٹیاں ہیں، یہ فیملی کا سائز ہے۔ نابالغ بچے اور غیر شادی شدہ بچیاں یہ اس میں شامل ہیں۔ ان کے لیے 36 ایکڑ نہری زمین اور 56 ایکڑ غیر نہری بارانی زمین جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اسے اکانومک ہولڈنگ، یہ ہمارا یونٹ ہے، یہ ہمارا وہ سائز ہے جو ایک فیملی کو ہم دینے کی، تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ اس کی ٹائمنگ پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس لیے قیاس علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الطاف بھائی نے تو یہ کہا کہ انقلاب کی چاپ سنائی دے رہی ہے اور اس ملک میں ایک خاموش انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ یہ ملک کے جو جمہوریت نواز ہیں، جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت نوازی کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے یہ قرارداد بھی منظور کی ہے جس میں کہا ہے کہ اگر یہ لینڈ ریفارمز بل نہیں ہوئے تو جمہوریت کے مستقبل کو بھی خطرہ ہے، پاکستان کے استحکام کو بھی خطرہ ہے، پاکستان کی بقا کو بھی خطرہ ہے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی تو ایک جو ہے وہ بعید، جو جسے کہنا چاہیے کہ ایک خواب کی مانند ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ تو یہ آئینی اور قانونی اقدام ہے، اور یہ ایک عام تاثر آپ لوگوں کے حوالے سے کہ یہ غرباء و مساکین کی جو جماعت ہے ماشاء اللہ اس وقت چاروں صوبوں گلگت بلتستان میں بھی جا رہی ہے، لیکن ہمیشہ مفادات کی جنگ کرتی ہے۔ جب بھی کوئی کنٹروورشل ایشو ہوتا ہے، کوئی مفاد دین ہوتا ہے تو اسی وقت وہ ایسا کنٹروورشل ایشو چھیڑتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مفادات کی بات ہوئی ہے تو اگر یہ ذاتی مفادات ہیں جس میں چھوٹے کسانوں ہاریوں جو بے زمین اور محروم طبقہ ہے اسے جو ہے اسے اپنی زمین کا حق دینا، اگر یہ ذاتی مفادات کی سیاست ہے تو پھر ہاں ہم ذاتی مفادات کی سیاست کرتے ہیں۔ اگر موروثی سیاست کو پاکستان میں ختم کرنا یہ اگر ذاتی مفادات کی سیاست ہے تو پھر ہاں امیر و غریب کے فرق کو ختم کرنا، زرعی پیداوار میں گناگو اضافہ کرنا، زرعی ترقی کے عمل کو تیز تر کرنا، چھوٹے کسانوں اور ہاریوں میں کوآپریٹو طرز کی جو ہے وہ ایک نظام میں قائم کر کے دینا، ریاستی اور سرکاری زمینوں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر جو کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دینا، ملک کے عوام کو بااختیار بنانا، ملک کو خود مختار بنانا، پاکستان کو بچانا اور پاکستان کو بنانا، اگر یہ ذاتی جو ہے وہ مفادات کی سیاست ہے تو پھر ہاں یہ ذاتی مفادات ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ تھوڑا دیکھیں اس کے ڈکلیریشن ہم نے اس قانون کے نافذ العمل ہوتے ہی 3 ماہ کے اندر یہ ڈکلیریشن جو ہے وہ طلب کی جائے گی وڈیروں اور جاگیرداروں سے ان کی زمینوں کی، اور اس سلسلے میں جو پہلے کے سروے موجود ہیں ان کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ جو لینڈ کمیشن موجود ہے جو غیر فعال ہے اس کے سارے ریکارڈ کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، اور پھر جو کمپیوٹرائز ریکارڈ کی طرف بھی ہم جائیں گے، اس میں کمپیوٹرائزیشن بھی کی پروویژن دی، کمپیوٹرائزیشن آف آل لینڈ ریکارڈ، آل ایگریکلچرل لینڈ ریکارڈز ٹو بگن ود، اس پر جا رہے ہیں، اور گوگل کے ذریعے سے سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو مانیٹر کیا جائے گا۔ اور گزشتہ چند سالوں میں اور دیکھیں چھوٹے کسانوں ہاریوں کو جو زمینوں سے محروم ہے اس طبقے کے لیے ایک خاندان کے لیے 36 ایکڑ نہری زمین اور 54 ایکڑ بارانی زمین کا ایک اکانومک ہولڈنگ کا یونٹ قائم کیا گیا ہے، اور اس حساب سے یہ زمین تقسیم کی جائے گی بے زمین ہاریوں میں۔
ان سے ساری زمینیں واپس لی جا رہی ہیں اور پھر یہ اسی میں انہیں بھی جو ہے وہ اتنا ہی حصہ دیا جائے گا جو کسان اور یکھاری کو دیا جائے گا. بے زمین ہاری اور کسان کو یا چھوٹے کاشتکاروں کو بھی جو زمین دی جائے گی وہی بڑے زمینداروں اور بڑے وڈیروں کو بھی اتنی ہی زمین پر فیملی پر خاندان کے حساب سے دی جائے گی. اگر یہ جو بل آپ نے پیش کیا ہے اس میں اگر موجودہ وفاقی حکومت اس کا آپ گھوشنا ہے اگر یہ سپورٹ آپ کو نہیں کریں تو آپ اس کا کیا رائے عمل ہوگا؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ بل تو اب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ نہ دوا نہ وکی نیمت کش دل ریزا ریزا لٹا دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغدار جلا دیا سب دشمنوں کو خبر کرو میرے دوستوں کو نبیل ہو. وہ جو رکھتے تھے قرض جان پر وہ حساب آج چکا دیا. ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا اپنا حساب چکا دیا. اب پبلک اوپینین ایلیسٹ ہوگا مختلف کسانوں ہاریوں کی انجمنیں جو ہے اس بل کو ہاتھوں ہاتھ لیں گی. سلام مشورے ہیں اس سے اگر مزید اس میں بہتری کرنی ہے پارلیمان میں اس کو لایا جائے اور جو اس کی جو متعلقہ کمیٹی ہے اس کے حوالے کیا جائے اور اسے فلفور منظور کیا جائے. ہمارا تو یہ مطالبہ ہوگا ہمارا تو یہ تمام سیاسی جماعتوں سے کہنا ہے کہ اس پر پورے ایک قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. وہ وعدہ کر چکے ہیں. ہمیشہ جو ہے ایم کیو ایم 98% اور 2% کی بات کرتی ہے. آپ کی پارٹی ہمیشہ ہر دور میں حکومت میں رہی ہے تو آپ جو ایک صوبے میں جو ہے ایک حکومت میں بھی ہے اور پھر وفاق میں بھی ہے تو ایسی کیا مشکلات ہیں جس کی بدولت آج تک آپ جو یہ جو 98% کو جو آج تک فائدہ نہیں پہنچ سکا وہ ذرا تھوڑی سی. دیکھیں قرارداد تو ہم نے منظور کرائی ہے نا اس اسمبلی سے تو پھر پیوستہ غیر شجر سے امید باہر رکھ تو پھر مطلب ہم کوشش اپنی کر رہے ہیں اور اگر ہم حکومت میں ہوں یا ہم اپوزیشن میں ہو اگر ہم اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں صرف اپنے ووٹرز اور کانسٹیٹیوئنٹس کو سرو نہیں کر رہے بلکہ پورے پاکستان کو بچانے اور بنانے کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور کیا ہو سکتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جو بل آپ نے دیا ہے یہ بظاہر پرائیویٹ ممبر بل نظر آتا ہے تو اب تک 102 پرائیویٹ ممبر بل آ چکے ہیں اور ان کی ڈیٹ سب کو معلوم اور موسٹلی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن ممبر کی طرف سے بھی بل آئے ریزن کیس کیا ہے اور پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اپنا سیاسی مقصد پیش کر کے ختم ہوتا ہے. بہتر نہیں ہوتا کہ آپ اس کو گورنمنٹ بل کی صورت میں لاتے پہلے ہوم ورک کر لیتے تاکہ یہ مشکلات نہ ہو. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ 18واں آئینی ترمیمی بل بھی سب سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں جمع کرایا. پھر اس پر ہم نے لابنگ کی اس پر ہم نے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا پھر اس پر ہم نے پبلک اوپینین جو ہے اس کو اجاگر کیا ہم نے اور اس کے نتیجے میں بالآخر جیسا بھی صحیح 18واں آئینی ترمیمی بل منظور ہوا جس میں پہلی مرتبہ صوبائی خود مختاری کے ایشو کو ایڈریس کیا گیا ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن کو ایڈریس کیا گیا.